اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 21ویں سپارے کی اس پہلی آیت میں کچھ اعمال کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا اصول ہے کہ وہ ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ سے کرتا ہے، اور بعض اوقات اسی جگہ مضمون اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں آج کی گفتگو عرض کرنا چاہوں گا۔ درمیان میں ڈسٹرب ہوگا، آواز تو جا رہی ہے، پھر درمیان میں پھر خراب ہوگا یا ادھر ہی۔ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اعمال میں پہلا عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، اتلو یعنی امر کے صیغے کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف محبوب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کو لازم پکڑنا آپ کے لیے ابتدائی بنیادی ضرورتوں میں سے اہم ضرورت ہے۔ پہلا عمل قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت ہمارے عام سورہ یاسین کی ماشاءاللہ تلاوت کا ایک معمول ہوتا ہے فجر کے بعد، اور یا بعض اوقات اپنے وظائف، منتخب وظائف اور منتخب صورتوں کا معمول ہوتا ہے، مسنون اوراد بھی ان کو کہتے ہیں، سورہ واقعہ کا مغرب کے بعد پڑھنا، فجر کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہے قرآن کو قرآن کی تلاوت سمجھ کر قرآن کو اللہ کو سنانے کے لیے پڑھنا، کہ میں اللہ کا کلام اللہ کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے مختلف اب الگ سے ثمرات ہیں۔ اس کا اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، انسانی ترقی اور انسانی سکون اور انسانی اطمینان اور انسانی اعمال میں جن اعمال کا چناؤ اللہ نے فرمایا ہے ان میں پہلا عمل اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت اگر دیکھ کر ہو، باوجود اس کے کہ حافظ ہو اور آتی ہو، لیکن اس نظر سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا اور بیٹھ کر پورے آداب کے ساتھ کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ کا کلام اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کے پھر فوائد اور ثمرات وہ بے مثال ہوا کرتے ہیں، اس کے اپنی پھر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کا پڑھنا وقت آیا تو اس کی ادائیگی ہو گئی۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے اس کا انتظار لگ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے اتنا موقع اللہ دے دیں کہ اذان کے بعد مسجد میں بندہ پہنچ گیا اور پھر اس کی طرف چل پڑا اور نماز سے پہلے نماز کی تیاری میں کے لیے لگ گیا اور نماز سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھا، اور چند لمحے، ایک اصولی بات ہے، ایک نیچر کا معاملہ ہے، فطری معاملہ ہے کہ جس ماحول سے انسان گزرتا ہے اس کے اثرات چند لمحات تک اس کے اوپر رہتے ہیں۔ سفر کر کے آئیں گے تو جب تک آپ اندر آئیں گے تو چند لمحے اس کے اثرات رہیں گے۔ وہ اثرات جو باہر کے ہوتے ہیں، جو عام معمولات زندگی کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ جب بندہ نماز کے لیے شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے اس کا استحضار کر لو، اور کچھ لمحے اللہ کے سامنے نماز سے پہلے اہتمام کر لو کہ میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں، تاکہ پچھلے جو خیالات اور تصورات تھے وہ خارج ہو جائیں اور اب یکسوئی اللہ نصیب فرما دیں۔ اس ذوق سے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور اس کا نتیجہ اللہ نے یہی بیان کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا خاصہ یہ ہے، نماز کے اثرات یہ ہوتے ہیں، اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور مناکیر کے تمام امور اللہ پاک اس کو خارج فرما دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے پھر انسان وضو بھی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک وقت میں وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں،
اور چھوٹے موٹے باہر سے، میں اس کو دوسرے لفظوں میں آج کے اعتبار سے ذرا اس کو واضح کروں کہ اس کے اوپر جو وائرس اثر انداز ہوا وہ ہوتا ہے، جو اس کے اوپر جو باہر کی طبیعت کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے، جو ایمان کو کمزور کرنے اور اندر کے اعمال میں اس کی یکسوئی کو توڑنے کے لیے جو باہر کی فضا مرتب ہوتی ہے اس کے بدن کے اوپر، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وضو کر لو اور سینیٹائز ہو جاؤ گے، اور اس سینیٹائز کے بعد تمہاری اندر کی روحانیت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ یعنی ایک نماز سے پہلے اس کا اہتمام، حضور کے ارشاد کی روشنی میں یہ اہتمام نماز میں چیزیں داخل ہیں۔ اور وضو تو ہم کرتے ہیں، اگر اس ذوق سے شروع ہو جائے، اصل میں دین کا پورا نظام ذوق چاہتا ہے کہ اس کی توجہ کتنی ہے، جس درجے پہ بندے کی توجہ ہوتی ہے اس درجے پہ اس کے فوائد اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر اعمال کی طرف توجہ اس ذوق کے ساتھ پیدا ہونی شروع ہو جائے تو اللہ پاک اس کے تباہ کے اوپر اثرات مرتب فرماتے ہیں۔ تیسرا اہم، اس میں اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کے ذکر، اور پھر آگے فرمایا اکبر، سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کا اہتمام بندے کی طبیعت بنے۔ اب اس کی تشریح اللہ سورۃ الانفال میں فرما رہے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ تو انسان کا دل دہل جاتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، خشیت الہی نصیب ہوتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ذکر کا فائدہ خود ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل کا رقیق ہونا، دل کا نرم ہونا، دل کے اندر وہ اعمال قرآنی اور اعمال ایمانی کا اپنے اوپر اثر لینا، اس کے لیے دل تیار ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے زادتہم ایمانا، اس کے اندر کی ایمانی قوت اور اس کی ایمانی حلاوت اور اس کی مٹھاس میں اللہ ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت بندہ باقاعدگی سے، چاہے وہ ایک رکوع ہو، زیادہ کی وقت نہیں ملتا یا زیادہ کا وہ اہتمام کا موقع نہیں ملتا، چاہے ایک رکوع ہو، لیکن بندہ دوام کے ساتھ اور اس کو اہتمام کے ساتھ جب بندہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، نتائج مرتب ضرور ہوں گے جس درجے پر بندے کی طلب ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کی حلاوت اور اس کی بڑھوتری، سکون اور اطمینان قلب کے لیے۔ ایمان کیا ہے؟ اس کی پوری ڈیفینیشن، پوری تفصیل ہے کہ ایمان زادتہم، ایمان بڑھ جاتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس درجے پر ایمان بڑھے گا اس درجے کا مخلوق کا خالق سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا، اور جس درجے کا اسباب سے ہٹ کر مسبب کی طرف نظر پڑے گی اس درجے پر اللہ سکون اور اطمینان نصیب فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے بنیادی اصول اللہ پاک نے 3 ارشاد فرمائے اس آیت میں۔ پہلا عمل قرآن کی تلاوت اور اس کا اہتمام، نتیجہ کہ ایمان کی حلاوت آئے گی، ایمان بڑھے گا، سکون پیدا ہوگا، اور پھر اعمال کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے دل تیار ہوگا۔ اس کو دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں تصوف میں ایک فلسفہ ہے قبض و بسط کا، کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ انسان کے پھر ایک کیفیت آتی ہے کہ انسان کے اوپر کشادگی اور خوشی سے وہ اعمال کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطری معاملہ ہے۔ تو اعمال سے انسان دور ہوتا ہے یا اعمال سے بد پرہیزی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ وائرس تو اثر کرے گا، باہر کا وائرس بھی اثر کرے گا، اسباب کا وائرس بھی اثر کرے گا، دنیا کے اوپر بندہ چلتا ہے اور بندہ کہے کہ میرے اوپر اثرات مرتب نہیں ہوتے، یہ غلط ہے۔ مالک کہتا ہے کہ دنیا کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا باہر کے ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، حدیث شریف میں آتا ہے اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے میری ذات کے سپرد نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے میرے اپنی ذات کے سپرد نہ کرنا، تیری حفاظت کا میں محتاج ہوں، اپنی حفاظت کے دائرے میں مجھے اپنی زندگی بسر کرنے کا موقع دینا۔ تو یہ بہت بڑے اعمال میں سے بنیادی چیز ہے کہ انسان کا پرہیز کی طرف ہونا۔ اور آخری بات، یہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں قرآن کی آیت میں، اور تینوں اللہ کا حکم ہے کہ پہلا عمل ایمانی قوت کے لیے اور اس کے فوائد میں سے وہ قرآن کی تلاوت ہے، دل میں نرمی پیدا ہوگی،
دل کے اندر ایمانی قوت آئے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا، مالک سے رابطہ جڑے گا، اللہ قرآن کی تلاوت سے بندے کے اندر سکون قلب نصیب فرمائیں گے۔ دوسری چیز نماز کا اہتمام اور اس کا قیام۔ 2008 میں، آج میری 12 سال کے بعد، تعلق تو ماشاءاللہ بہت پرانا ہے ہمارا، ڈاکٹر ظہیر صاحب کا پیشنٹ بن کے میں آیا تھا آج سے 12 سال پہلے۔ تو اس وقت میں جامعہ شفیع میں لاہور میں پڑھتا تھا، اس کے بعد آج میری دوسری ملاقات ہے، 12 سال تک ہو نہیں سکی۔ تو مجھے اس وقت یہ خوشی ہوئی کہ نماز کا وقت ہوا تو ایک امام صاحب آگے کھڑے تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب تھے، تو آگے اذان کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آگے مصلی بچھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ کھڑے ہیں، اور میں اس وقت لاہور پڑھتا تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیفیت بھی اللہ پاک نے نصیب فرمائی۔ پھر بعد جب پڑھا تو پھر احوال دیکھے تو اللہ پاک اس کے اثرات مرتب فرماتے ہیں، انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز کے پڑھنے میں بعض حضرات کے اشکال ہوتا ہے، یہ تو ایک عادت ہے، فائدہ پودا تو ہوں کوئی نہیں، ہمیں جا کے مطلب نماز مینو کو اثر نہیں آیا، میں ذکر بھی بڑا کیتا ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں ہویا۔ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہو اور اس کا اثر نہ ہو، نماز ہو اور اثر نہ ہو، ذکر ہو اور اثر نہ ہو۔ یا قرآن کا یہ فلسفہ ہے جو اس کا اصول ہے، یا پھر میرا فلسفہ ہے، دو ہی چیزیں رائج ہوں گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نتائج مرتب ہوں گے، میری ذات پر نہیں ہو رہے تو پھر مجھے اینٹی وائرس لینا پڑے گا، وہ مسئلہ ہے اس کے اوپر جو اثرات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، یاد رکھیے گناہ کے لیے ارادے کا ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ ارادہ کرے تو گناہ ہو، بعض اوقات ماحول میں گفتگو میں بعض اوقات بندہ بات کر جاتا ہے، اس کی نحوست پڑ جاتی ہے، کہیں غیبت ہو جاتی ہے، کہیں چغلی ہو جاتی ہے، کہیں غلط بیانی ہو جاتی ہے، کہیں بندہ باہر چلتے ہوئے کوئی معاملہ کر لیتا ہے، کہیں کوئی بھی انسان کی زندگی میں اس کی کیفیات انسان کی بدلتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنا اور اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا اور ایمانی بنیاد پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اللہ کا حکم سمجھ کر جب بندہ ذوق پیدا کر کے کرے گا، اللہ اس کے نتائج مرتب فرمائیں گے اور اس کے اطمینان قلب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اللہ کہہ رہے ہیں تجھے اطمینان قلب ملے گا، تجھے سکون کی زندگی ملے گی، اور بندہ کہتا ہے میرے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی فرمان کی روشنی میں حضور فرماتے ہیں ایک گناہ ہوتا ہے تو وائرس اثر انداز ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے، پھر بالآخر دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو سینیٹائز نہ کیا جائے، اس کو دھویا نہ جائے، جب تک توبہ نہ ہو، تب تک اس کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ شیشہ ہے، شیشے کو اگر آپ دیکھیں گے تو نتیجہ دے رہا ہے، اگر اس کے اوپر روغن کر دیا جائے پھر ہم کہیں اثرات ہوں تو اثرات نہیں ہو رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر سورج کی روشنی میں کمی ہے۔ اب سورج کے سامنے شیشہ رکھیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کی روشنی کا انعکاس ہوگا، منعکس ہوگی شیشے کی، اور اگر اس کو بند کر دیا جائے، کوالٹی اس کی ختم ہو گئی، تو اب سورج کی روشنی بھی ہوگی تو اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو یہ سورج میں کمی نہیں ہے، قرآن کے اندر کمی نہیں ہے، نماز کے اندر کمزوری نہیں ہے، ذکر کی من حیث قرآن اور من حیث ذکر ہونے کی وجہ سے کمزوری نہیں ہے، بلکہ میری اپنی اعمال زندگی میں کچھ ایسی کمزوری آ گئی ہے جس کے لیے مجھے اپنے آپ کو یکسو ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، پھر اللہ پاک ضرور نتیجہ مرتب فرمائیں گے۔ اللہ طلب کے اوپر فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ نے خاص اپنی ہدایت کو اپنی طلب کے ساتھ جوڑا ہے، جس درجے پر طلب ہوگی اور اس کے اوپر اثرات کیوں نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے ایک ہے دل کرنا اور نماز کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، دل کر رہا ہے میں کر رہا ہوں، نہیں، نماز دل لگی کے لیے نہیں ہوا کرتی، نماز ایک ڈیوٹی ہے، اس کی بنا پر ہمیں پوری کرنی ہے۔ فلسفہ کبھی بھی دماغ میں، انسان کے اندر تو اللہ بھی سمجھ نہیں آیا بہت سے لوگوں کو، تو انسان جب سمجھنا چاہے گا اللہ کے فلسفے کو تو وہ سمجھ نہیں آ پائے گا۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ بغیر مانے بہرحال قبول کر لی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کی بنیاد نہیں ہوگی، پھر وہ دلائل اور مشاہدے کی بنیاد ہوگی۔ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک ہے مشاہدہ، ایک ہے ایمان۔ مشاہدہ اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہے، ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اگر ایمان کی بنیاد پر موت ہوتی ہے تو اللہ جنت نصیب فرماتے ہیں، اور اگر سب کچھ دیکھ کر پھر بعد میں بندہ دیکھتا ہے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت نازک معاملہ ہے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور جب دل میں نہ ہو رہا ہو، آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، دل پہ اثر نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے اپنے اللہ سے پھر مانگنا، میری اعمال کا اثر میری وجہ سے میرے اوپر اثر نہیں کریں گے، بلکہ میرے اللہ کی مدد سے میرے اوپر اثر کریں گے۔ اے اللہ میں اعمال کرتا ہوں، نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اے اللہ میں کام کرتا ہوں، مجھے فائدہ نصیب نہیں ہو رہا، اے اللہ میرے اندر وہ کیفیت نہیں بن رہی، اطمینان نصیب نہیں ہو رہا، اے اللہ مجھے وہ نصیب فرما دے۔ جس درجے پر بندہ اللہ سے مانگے گا اس درجے پر اللہ فیصلے فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک کے قرآن کی روشنی میں اور ان آیات کی روشنی میں جو ہمیں نتیجہ ملا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعمال کو اپنے آپ کو اعمال میں لانا ہے، اور اعمال کو اعمال میں بتکلف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس درجے پر
نہ چاہتے ہوئے بھی پیش کیا جائے گا، اس درجے پر اللہ نتیجہ مرتب فرمائیں گے، اس کے درجے پر اللہ پاک اس کے مجاہدے کے اوپر فیصلے فرمائیں گے۔ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی ایک انسان محنت کرے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی اتنی زیادہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمانی فوائد اور ایمانی اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے پورے فوائد ثمرات سے ہم سب کو اللہ پاک کامیاب فرمائیں، اور ہم سب کی اللہ پاک اس سے باقی تمام امور سے اور دنیاوی وائرس سے ہر طرح کے اعتبار سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔